حمدا لله وصلاة لرسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين صبت من الأسباط فمن أحبني فليحب حسينا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله حسین روشن چمکتا تارا حسینی خوشبو ہے سب گلوں میں حسین روشن چمکتا تارا حسینی خوشبو ہے سب گلوں میں حسین بیٹا علی ولی کا ہے جن کی محبت سبھی دلوں میں وہ نیزوں کے سائے میں لگتا ایسے قمر ہو جیسے کہ بادلوں میں وہ نیزوں کے سائے میں لگتا ایسے قمر ہو جیسے کہ بادلوں میں صدیقی کا رہبر تھا مظلوم ایسا کیا غسل جس نے تھا اپنے لہو میں سامعین عزیز مکرم 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو بنت رسول کے گھر میں چمن نبوت کا ایک پھول کھلا اس پھول کے متعلق جب پیغمبر اسلام کو علم ہوا تو نبوت بذات خود چل کر آئی اور اس پھول کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اٹھایا اپنے نبوت والے سینے سے لگایا توحید الہی کے نور کو اذان کے ذریعے اس لخت جگر بطول کے جسم میں منتقل فرمایا اور اپنی نبوت والے اخلاق گھٹی کے ذریعے اس اپنے جگر گوشہ بطول کے جسم میں منتقل فرمائے حسین سے پیغمبر اسلام بہت محبت کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دنیا کے اندر آنکھ کھولی تو سب سے پہلی چیز جو دنیا کی دیکھی وہ چہرہ نبوت تھا پیغمبر اسلام نے پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام حرب ہے فرمایا نہ اس کا نام حرب نہ رکھ بلکہ اس کا نام حسین رکھ جی ہاں حسین وہی ہیں جن سے پیغمبر اسلام خود محبت کریں اور ان کی محبت کو اپنی محبت ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیں چنانچہ اٹھاؤ علامہ شمس الدین الذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جس کی جلد 4 صفحہ 143 پر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین سبتم من الاسباط فمن احبنی فلیحب حسینا آگے اسی ہی ورق پر علامہ شمس الدین یوں رقم طراز ہوئے ان عبداللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین ویقول هذان ابنایا فمن احبهما فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی اور پیغمبر اسلام جسے اپنی خوشبو کہیں پیغمبر اسلام کبھی مہر نبوت پہ سوار کریں کبھی اپنے سینہ مبارک پہ بٹھائیں آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں علامہ شمس الدین اپنی اسی کتاب کے اندر اپنے قلم کو محبت حسین میں ڈبو کر یوں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین يلعبان على صدره فقلت یا رسول اللہ اتحبهما قال كيف لا احبهما وهما ريحانتاي من الدنيا وعن جابر رضی اللہ عنہ انه قال وقد دخل الحسين المسجد من احب ان ينظر الى سيد شباب اهل الجنه فلينظر الى هذا سمعته من رسول الله حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے خود پیغمبر اسلام سے سنا اور جس نے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ اس حسین کو دیکھ لے جن سے نبوت محبت کرے جن سے پیغمبر اسلام کے ہر صحابی محبت کریں جن سے امہات المومنین محبت کریں اور جگر گوشہ بطول نواسہ رسول قلب جگر حیدر کرار حضرت حسین جس اپنے سینے مبارک سے لے کر قدمین مبارک تک پیغمبر اسلام کے مشابہ تھے جسے علامہ شمس الدین یوں اپنے قلم بند کرتے ہیں جسے علامہ شمس الدین یوں قلم بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان ہانی بن عانی ان علی قال الحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صدره الى قدمیہ حضرت ابن جرید حضرت حسین کی صورت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان عطائن رأیت الحسین یسبغ بالبسمۃ کان راسہ ولحیتہ شدید السواد اور پیغمبر اسلام کا ہر صحابی ان سے محبت کرتا ہے تاریخ اسلام کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں شذرات الذهب کو اٹھا کر دیکھ لیں سیر اعلام النبلاء کو اٹھا کر دیکھ لیں
آج صحابہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، دوست الغابہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کی کوئی کتاب ہو یا پیغمبر اسلام کے فرامین کی کوئی کتاب ہو، ہر کتاب کے اندر تمہیں یہ ملے گا کہ پیغمبر اسلام کا ہر صحابی حضرت حسین سے محبت کرتا تھا اور تا دم آخر اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتا تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد اور صحابہ کی جو سیرت پہ ہی چلتا ہو، محمد اور صحابہ کی جو سیرت پہ ہی چلتا ہو، حسینی وہی ہوتا ہے کوئی کتنا بھی چلتا ہو۔ سامعین عزیز مکرم، سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ بالآخر ایک وہ دن آیا جب رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ اپنے حبیب کے اس نواسے کو اس مرتبے پر فیض کروں جس مرتبے پر فیض ہونے کے لیے خود میرا محبوب دعائیں مانگتا رہا، جو مرتبہ حضور کے چچا حضرت حمزہ کو دیا، جو مرتبہ خلیفہ دوم سوم چہارم کو عطا کیا، جس کے بارے میں پیغمبر اسلام اپنی حیات طیبہ کے اندر بتا چکے تھے، جسے حضرت ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378 پر یوں تحریر فرماتے ہیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما ینی النائم نصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ لم ازل التقطہ منذ اليوم۔ بالآخر وہ دن پہنچا جس دن کے بارے میں رب محمد نے فیصلہ فرمایا تھا، جس دن کی وجہ سے رب السماوات والارض نے کئی ہستیوں کو بلندی عطا فرمائی، یعنی 10 محرم الحرام کا دن، 10 محرم کو رب حسین نے حسین کو اپنے پاس بلا کر عظمت و بلندی عطا کر دی، اور یہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول قلب جگر حیدر کرار اس دنیا سے جام شہادت نوش فرما کر رہتی دنیا کو یہ پیغام سنا گیا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ والسلام علیکم۔